میں، قیادت ان کے گھر میں، قرآن ان کے بستر پر. اللہ اکبر. وہ جہاں جائیں وہاں قرآن نازل ہو، وہ جہاں قدم رکھ دے وہ برکت کی جگہ بن جائے. مگر ایک فضیلت نے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری نہیں دی، وہ شہادت تھی. اور نبی عرض کرتے تھے مولا یہ فضیلت بڑی بڑی فضیلت ہے، میں بھی جام شہادت نوش کروں گا. بخاری شریف باب الجہاد کی یہ حدیث پاک ہے. اللہ کے حبیب عرض کرتے ہیں اے اللہ تو نے مجھے زندگی دی ہے، میری تمنا یہ ہے، میری آرزو یہ ہے کہ میں تیری راہ میں قتل کیا جاؤں، تو پھر مجھے زندگی دے، پھر میں تیری راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر تو مجھے زندگی دے، پھر میں تیری راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر تو مجھے زندگی دے. تو زندگی دیتا رہے میں جان دیتا رہوں، تو جان دیتا رہے میں جان دیتا رہوں، تو جان دیتا رہے میں قتل ہوتا رہوں. میرے سینے پر میرے سینے پہ تیر برستے رہے، میرے جسم پر تلوار چلتی رہے، اور میں تیری محبت میں جان کا نذرانہ تیرے سپرد کرتا رہوں. یہ نبی کی تمنا تھی، یہ نبی مانگ رہے تھے مولا مجھے شہید ہونا ہے. اور قرآن کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن نہ آج کا ہے، نہ کل کا ہے، نہ 1400 سال کا ہے، نہ 1500 سال کا ہے، نہ 2000 سال کا ہے، بلکہ قرآن اللہ کا کلام ہے. اور اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے. کلام الہی ہمیشہ سے ہے اور وہ ہمیشہ رہے. لوح محفوظ پر جو قرآن ہے اس میں اللہ نے لکھ دیا تھا واللہ یعصمک من الناس. اے محبوب ہم آپ کی جان کی حفاظت کریں گے، کوئی آپ کو قتل نہیں کر سکے گا. اب یہاں انداز محبوبانہ دیکھیں، انداز معصومانہ دیکھیں، نبی کا انداز دیکھیں. نبی دعا کر رہے ہیں مجھے شہید ہونا ہے، اور قرآن میں اللہ فرما رہے واللہ یعصمک من الناس. اے محبوب کوئی انسان آپ کو قتل نہیں کرے گا، کوئی آپ کی جان نہیں لے گا. اب ایک چیز ہے، دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے. نبی شہادت مانگ رہے ہیں، اگر نبی کو شہادت ملتی تو قرآن مقدس کی آیت کے ذریعے اللہ نے جو وعدہ کیا وہ بظاہر غلط ثابت ہوتا. لوگ کہتے کہ اللہ نے وعدہ معاذ اللہ خلاف کیا، اور اس کی شان ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. تو آیت قرآن کے خلاف ہونا نہیں تھا. اور نبی شہادت کی دعا بھی مانگ رہے تھے. شہادت ملتی کوئی قتل کرتا تو آیت کے خلاف ہوتا، اور نبی شہید ہونے کی دعا مانگ رہے تھے وہ قبول نہیں ہوتی. تو کوئی کہتا کہ دیکھو محمد کی دعا رد ہو گئی. اب ان کی دعا رد کیسے ہوتی؟ اگر آدم 300 سال تک دعا کریں تو روکے جائیں، اور جب اسی دعا میں نام محمد کا وسیلہ پیش کرے تو دعا قبول ہو جائے. جس کے نام کے صدقے آدم کی دعا قبول ہو، وہ جانے دعا آج ہاتھ اٹھا کر اپنے رب کی بارگاہ میں ناز بندگی بول رہی ہے، انداز نبوت بول رہا ہے، انداز معصومانہ بول رہا ہے، انداز دلربانہ بول رہا ہے. وہ بول رہا ہے جس کے تکلم پر پھولوں کی نازکی قربان ہوتی ہے. آج اس نے زبان کھولی ہے، جس کی زلفیں بکھرتی ہے تو رات کو شعور شب مل جاتا ہے. وہ بول رہا ہے جس کے چہرے سے زلفیں ہٹ کر کے سنورتی ہے تو چاند کو اندازے اللہ اکبر چمک مل جاتا ہے، چمکنے کا شعور مل جاتا ہے. آج اس نبی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جسے دنیا جانے دعا کہتی ہے، جس کے صدقے میں سب کی دعا قبول ہوتی ہے. بلکہ جس کو جو ملا، جتنا ملا، جو کچھ ملا اسی کے نام کے صدقے ملا. اگر ان کی دعا قبول نہ ہوتی تو کوئی تانا دیتا کہ محبوب کی دعا رد ہو گئی. میرا رب احکم الحاکمین ہے، وہ بہت حکمت والا ہے. ساری حکمتیں جہاں پر گھٹنا ٹیک دیتی ہے وہاں سے اس کے نبی کی حکمت کا آغاز ہوتا ہے، اور جہاں نبی کی حکمتوں کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے اس کی حکمتوں کی ابتدا ہوتی ہے. اللہ حکمت والا. اب نبی کی دعا بھی قبول ہو، جانے دعا کی بات بھی رد نہ ہو، اور
آیت قرآن اپنی جگہ قائم رہے. اللہ نے فرمایا محبوب تیری دعا بھی قبول کریں گے اور ہمارا وعدہ بھی پورا کریں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ تیری دعا کی قبولیت کے لیے ہمارا وعدہ خلاف ہو یا ہمارے وعدے کے لیے تیری دعا رد ہو. محبوب کیسے تیری دعا رد کر دوں؟ جب تیرا غلام تیرا نام لے کے دعا کرے تو اس کو رد نہیں کرتا, اس کو نہیں ٹالتا, اس کو خالی نہیں بھیجتا. تجھے اپنے در سے کیسے خالی بھیجوں؟ تو محبوب تیری دعا بھی قبول ہوگی, میرا وعدہ بھی پورا ہوگا. تو مولا یہ ہوگا کیسے؟ دعائیں رسول بھی قبول ہوگی, سجدۃ الانبیاء کی دعا بھی قبول ہوگی, رب کا وعدہ بھی اپنی جگہ قائم رہے گا, نہ کوئی قتل کرے گا, تم شہید بھی ہو جاؤ گے. یہ کیسے ہوگا؟ رات اور دن ایک ساتھ جمع کیسے ہوں گے؟ صبح اور شام ایک دوسرے سے گلے کیسے ملیں گے؟ یہ کیسے ہوگا؟ ہو کیسے سکتا ہے؟ اللہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, وہ چاہے پہ قادر. تو محبوب تمہاری دعا بھی قبول, ہمارا وعدہ بھی پورا ہوگا. یہ تمہیں شہادت بھی ملے گی اور جان بھی محفوظ رہے گی. وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ جیسے میں نے اسماعیل کو قربان کرانے کے لیے ابراہیم سے کہا, ابراہیم نے جان اپنے بیٹے کی قربان کی, مگر اسماعیل زندہ رہے اور ذبیح اللہ کہلا گئے. اسماعیل ہے نا زندہ تھے کہ نہیں؟ چھری چلی اسماعیل پر؟ نہیں چلی. تو وجود اسماعیل سلامت رہا اور وہ ذبیح اللہ بھی ہو گئے, اللہ کی راہ میں قربان بھی ہو گئے. وہ کیسے کہ لیٹے تھے اسماعیل اور ان کا فدیہ بن گیا دمبا. تو قربانی دمبے کی ہوئی اور ذبیح اسماعیل کہلائے. ذبح دمبا ہوا, ذبیح اسماعیل کہلائے. جان دمبے کی گئی اور جان اسماعیل قبول ہوئی. تو محبوب وہ اسماعیل تھے جن کے لیے جنت کا دمبا آیا تھا, اور آپ محبوب ہو, حبیب پروردگار ہو, حبیب رب اکبر ہو. تمہارے لیے دمبا نہیں آئے گا, اس لیے کہ جان خاتم الانبیاء کا بدل دمبے کی جان نہیں بن سکتی. وہ اسماعیل کی جان کا بدل جنتی دمبا بن گیا تھا اور اسماعیل ذبح ہو گئے, ذبیح کہلائے. قربان تم ہی ہوگے, قربان تم نہیں ہوگے, اور تمہیں شہادت بھی ملے گی. وہ اس طرح سے کہ جیسے اسماعیل کے لیے جنت کا دمبا آیا تھا, مصطفیٰ کے لیے جنتی جوانوں کا سردار حسین ہوگا. قربانی اس کی ہوگی, شہادت تمہاری ہوگی. جان اسماعیل پر تصدق جنتی دمبا ہے, اور جان مصطفیٰ پر تصدق جنتی انسان نہیں, صرف جنتی جوانوں کا سردار ہے. سجدۃ الانبیاء پر جب سید شباب اہل الجنہ کو قربان کیا گیا, تو جب اسماعیل کی قربانی قبول ہو, اسماعیل ذبیح ہو اور دمبا کو قربان ہو, تو اسی طرح محبوب تم قتل نہیں کیے جاؤ گے, تمہاری جان سلامت ہوگی, تمہارے ہاتھ سلامت ہوں گے, تمہارے وجود ناس پر کوئی تیر نہیں لگے گا, تمہارے وجود ناس پر کوئی تلوار نہیں چلے گی. مگر محبوب سارے انبیاء جیسے شہید ہوئے, اس سے زیادہ دردناک انداز سے آپ کی شہادت ہوگی. اور وہ ساری تکلیفیں, وہ ساری مصیبتیں, وہ سارے خنجر, وہ سارے تلواریں, وہ سارے تیریں جو ایک نبی کے لیے سابقہ زمانے میں استعمال کیے گئے اور ان کی جان لی گئی, اس سے زیادہ دردناک انداز سے آپ کی شہادت ہوگی. اور آپ کی شہادت ہونے کے بعد آپ کی سیرت کی تکمیل ہوگی, آپ کی زندگی کی تکمیل ہوگی, اور پھر ہم حسین کو پیدا کریں گے, حسین کو عطا کریں گے. اسی لیے میرے سرکار فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین. اس حدیث کو سمجھنے میں لوگ بہت زیادہ ششو پنے پڑ جاتے ہیں. حسین مجھ سے ہیں, یہ بات تو سب کے سمجھ میں آتی ہے. میں حسین سے ہوں, یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. تو یہ کیسے کہ میں حسین سے ہوں, میں حسین
حسین سے اس طرح ہوں کہ جب میری جان لی جائے گی, میری جان مانگی جائے گی اور مجھے شہید کیا جائے گا تو میری جان نہ جائے گی, جان حسین کی جائے گی اور وہ میری جان کا بدل بن جائے گی. حسین منی وانا من الحسین. تو اب آپ کو پتا چلا شہادت حسین کا ذکر اتنا کیوں ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا. توجہ چاہتا ہوں, کیا کہا محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا. کتنا بلند کیا, آپ کے دندان کو بھی کا بھی ذکر کیا جائے گا, ہر محفل میں کیا جائے گا. آپ کی زلفوں کا بھی ذکر کیا جائے گا, آپ کے تکلم کا بھی ذکر کیا جائے گا, آپ کی رفتار کا بھی ذکر کیا جائے گا. آپ چلیں گے تو صحابہ کرام چلنے کا بھی ذکر کریں گے, آپ بیٹھیں گے تو آپ کا انداز بیٹھنے کا بھی ذکر کیا جائے گا, آپ سوئیں گے تو آپ کے سونے کا انداز کا بھی ذکر کیا جائے گا, آپ تشریف لائیں گے دنیا میں تو آپ کی ولادت کا بھی ذکر کیا جائے گا. جب ولادت سے لے کر کے پردہ فرمانے تک کا ایک ایک واقعہ جتنا بیان کیا گیا ہے, جتنا لکھا گیا ہے, جتنا کہا گیا ہے, جو ساری چیزیں مصطفیٰ جان رحمت کی بے انداز بیان کی گئی, اس کا ذکر بے پناہ کیا گیا, ہر بات کا ذکر کیا گیا. تو یہ کیسے ہوتا کہ نبی کی ولادت کا ذکر ہو, نبی کی جوانی کا ذکر ہو, غار حرا میں بیٹھنے کا ذکر ہو, بستر عائشہ پر لیٹنے کا ذکر ہو, اور پھر اندازے گھریلو میں گھر میں رہنے والا انداز محفوظ ہو, تو نبی کی شہادت کا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ تو یہ جو ذکر شہید اعظم کیا جاتا ہے یہ حسین کی شہادت کا صرف ذکر نہیں ہے بلکہ یہ ذکر شہادت مصطفیٰ ہے, مصطفیٰ جان رحمت کی شہادت کا ذکر ہے. اب اگر کوئی کہتا ہے کہ علی کی شہادت اتنی کیوں نہیں بیان ہوتی, عمر کی شہادت اتنی کیوں نہیں بیان ہوتی, عثمان غنی کی شہادت اتنی کیوں نہیں بیان ہوتی, بدر و احد کے شہداء کی شہادت اتنی کیوں نہیں بیان ہوتی, رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حسین کیوں کرتے ہو, تو سن لو بدر کے شہداء کی شہادت صرف شہداء بدر کی شہادت ہے, احد کے شہداء کی شہادت صرف ان کی شہادت ہے, امیر حمزہ کی شہادت امیر حمزہ ابن عبد المطلب کی شہادت ہے, عمر کی شہادت عمر ابن خطاب کی شہادت ہے, عثمان غنی کی شہادت عثمان ابن عفان کی شہادت ہے, علی کی شہادت علی مرتضیٰ کی شہادت ہے, حسین کی شہادت حسین ابن علی کی شہادت نہیں, یہ محمد رسول اللہ کی شہادت ہے. ان کی ہر چیز کا ذکر بے شمار کیا گیا, بے مثال کیا گیا, تو ان کی شہادت کا ذکر بھی بے مثال کیا جائے گا, بے شمار کیا جائے گا. جب تک چاند و سورج موجود رہیں گے نبی کی ولادت کا ذکر بھی ہوگا اور نبی کی شہادت کا ذکر بھی ہوگا. اگر تم کہتے ہو عید میلاد پر تم نبی اکرم کی ولادت کا جشن مناتے ہو تو نبی کے پردہ فرمانے کا ذکر کیوں نہیں کرتے, تو سن لو ہم یہ مانتے ہیں کہ نبی کے پردہ فرمانے کے بعد نبی کی زندگی مکمل نہ ہوئی, سیرت مصطفیٰ کا باب مکمل نہ ہوا. سیرت مصطفیٰ تو کربلا کے بعد مکمل ہوئی ہے, زندگی نبوت تو کربلا کے بعد مکمل ہوئی ہے. جب تک کربلا کا واقعہ نہیں تھا سیرت مصطفیٰ ادھوری تھی. حسین نے جان دے دی, نبی کی شہادت ہو گئی, اور اس کے بعد واقعہ کربلا مکمل ہونے کے بعد سیرت مصطفیٰ مکمل ہو گئی. شہادت حسین کو شہادت نبوی ہم مانتے ہیں. شہادت حسین نبی کی شہادت ہے, نبی آخر الزماں کی شہادت ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ ایک نبی کے لیے, اللہ کے حبیب کے لیے جیسی دردناک شہادت مقصود تھی ویسی شہادت امام حسین کی ہوئی, اور وہ آپ انشاءاللہ آگے کی نشستوں میں سنیں گے. تو جامع شہادت حسین پاک نے نوش کیا, اور وہ شہادت کس کی ہو گئی بولو؟ تو ربیع الاول میں ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں, ذکر میلاد مصطفیٰ کرتے ہیں, اور محرم میں ذکر شہادت حسین کے ذریعے ذکر شہادت مصطفیٰ کرتے ہیں. وہاں خوشیاں مناتے ہیں, یہاں آنسو بہاتے ہیں, اس لیے کہ وہ ولادت رسول ہے, اور یہاں بذریعہ حسین حسینی شہادت شہادت رسول. یہ مت سمجھنا کہ میں حسین کو نبی کہہ رہا ہوں. ہاں بہت غور سے سنیے گا جو باتیں ہو رہی ہے, ورنہ یہاں حال یہ سنتے کچھ ہے بولتے کچھ ہے اور پھر بتاتے کچھ ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور ذکر شہداء کربلا میں جو بات سمجھ میں نہ آئے, یہ فقیر ایسا نہیں ہے کہ آپ تقریر کر کے باہر چلا جائے گا. میں تو آپ کے گاؤں کا ہوں, آپ کا اپنا بچہ ہوں, آپ کا اپنا بیٹا ہوں. آپ جب چاہیں جس وقت تو چاہیں آپ جو بات نہیں سمجھے بالکل پوچھ سکتے ہیں. تو جو شہادت حسین ہے وہ شہادت مصطفیٰ ہے, اور اس کا ثبوت
حسین منی وانا من الحسین. اور آپ کہیں گے آپ یہ کیسے کہتے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں قرآن پڑھو, سورہ ابراہیم پڑھو, اور حضرت اسماعیل و ابراہیم کی داستان قرآن میں پڑھو. جب دمبے کی قربانی اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہو سکتی ہے تو حسین پاک کی قربانی, نبی پاک کی قربانی کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو اب انشاءاللہ اب اسماعیل کے لیے دمبا اور اس دمبے کی حقیقت وہ تو بقرعید میں بیان ہو چکی. جو نبی کی جان کا بدل بنا, جو نبی کی جان کا بدل وہی ہوتا ہے جو بہت زیادہ, دیکھیے اگر کوئی شخص ٹیچر کا بدل بنے گا تو وہ اگرچہ ٹیچنگ میں اس کی ڈگری کے برابر نہ ہو مگر اس سے تھوڑا بہت تو ٹیچر ہونا ہی پڑے گا, ہے نا. اگر کسی چمار کو ٹیچر کا بدل بنا کر کے اسکول میں بھیج دو تو بولو ہوگا؟ نہیں ہوگا. کوئی وکیل کا بدل اگر کوئی اس کا اسسٹنٹ بن کر کے جائے گا وہ وکیل ہی چاہیے, ہے نا. ڈگری کم ہوگی اس کی مگر بدل کے لیے تو کم از کم اس فیلڈ کا اتنا ہونا چاہیے. اب بے مثال نبی کا بدل کون ہے؟ بے مثال نبی کی جان کا بدل کون بنا؟ کون بنا انشاءاللہ. اور اس کی شان کیا ہے؟ قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ حدیث اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ انشاءاللہ کل آپ عائشہ نگر میں جو بسم اللہ نگر آپ وہاں پر وقت سے پہلے پہنچے اور وہاں پر آپ آ کر سماعت کریں کہ جس ذات کو نبی کی جان کا بدل بننا تھا, جس کو نبی کی شہادت کے لیے قدرت نے منتخب کیا تھا, اس کی شان کیا ہے, اور پھر اس شان والی ذات کو کن شان والوں کی پیٹھ اور کس شان والوں کے پیٹ میں رکھا, اور پھر کس شان والی گود میں اس کی پرورش کی اور کیسے کی, یہ آپ انشاءاللہ کل کی نشست میں سماعت کریں گے. دوست احباب کو لائیے تاکہ تاریخ اسلام ان کے دل و دماغ میں مرتب ہو اور نئی نسلوں کو پیغام ملے کہ زندگی کیسے گزارنا ہے. آج کی میری گفتگو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں. آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمارے جتنے پروگرامات ہوں گے وہ 10 بجے سے پہلے انشاءاللہ ہر صورت میں ہم ختم کر دیں گے, اس لیے کہ سنی دعوت اسلامی کا یہ مشن ہے کہ ہم الحمدللہ قوانین ملک کی پابندی کر کے دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو مسلمان ہوتا ہے وہ اپنے دین کا بھی وفادار ہوتا ہے اور اپنے ملک کا بھی وفادار ہوتا ہے. تو اس لیے ہم جو ہے انشاءاللہ وقت پہ اپنا پروگرام ختم کریں گے, تو آپ لوگ وقت کا بالکل خیال رکھیں اور وقت پر تشریف لائیں تاکہ وقت پہ پروگرام شروع ہو اور وقت پہ ختم ہو جائیں. اور ساتھ ہی ساتھ آج کا پہلا دن اس لیے یہ بھی تنبیہ کر دیتا ہوں کہ جو لوگ عشاء کی نماز نہیں پڑھتے, یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ پروگرام سے جانے کے بعد عشاء کو غائب کر دیتے ہیں. خدا کے لیے ایسا نہ کریں. آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ اگر عشاء نہیں پڑھتے تو قریب کی مسجد میں جہاں عشاء کی نماز کے لیے اعلان کیا جاتا ہے آپ وہاں ضرور پہنچ کر عشاء کی نماز باجماعت پڑھا کریں. میں یعنی کہ جو ہے آپ سے دل سوزی کے ساتھ اور بہت ہی عاجزانہ مخلصانہ آپ سے التماس کر رہا ہوں کہ آپ جو ہے وہ نماز کو ترک نہ کریں. اسی نماز کو بچانے کے لیے واقعہ کربلا وجود میں آیا ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا بھرپور خیال رکھیں. اللہ رب العزت ہمیں امام علی مقام علی جد والی صلاۃ و تسلیم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں, اور اللہ اہل بیت کی محبت میں زندہ رکھیں, اسی پر موت عطا فرمائیں. اور ایک اہم اعلان یہ ہے کہ ہمارے پروگرام میں کسی بھی تنظیم یا تحریک کو قانونی طور پر یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی قسم کا پمفلیٹ یا کسی قسم کی کوئی چیز تقسیم کرے. اگر کوئی شخص سنی دعوت اسلامی کی اجازت کے بغیر کوئی پمفلیٹ ہمارے پروگرام میں تقسیم کرے گا تو اس پر قانونی کارروائی کی جائے گی. اس لیے میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ جو بھی مجمع میں آئے وہ صرف سننے کے لیے آئیں, کوئی پمفلیٹ وغیرہ تقسیم نہ کریں, اور کوئی خارجی طور پر اعلان کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. اس لیے کہ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں ان پروگرامات کے لیے بہت مشکل اور بہت ساری شرائط کی پابندی کے ساتھ ہم لوگوں کو پرمیشن دیا گیا ہے اور ملا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ذکر حسین کی محفل ہے, تو یہ الحمدللہ تقریباً 10 سالوں سے سنی دعوت اسلامی کی طرف سے جاری وہ ساری ہے شہر کے اندر. تو معاملہ یہ ہے کہ پرمیشن میں بہت ساری دشواریاں آئی
اور بہت ساری تکلیفیں آئی اور ہمارے احباب نے بہت کوششوں سے یہ پرمیشن حاصل کیا. تو اب اگر کوئی شرارت کرتا ہے، پمفلیٹ تقسیم کرتا ہے جس کی ہمیں قانوناً اجازت نہیں ہے، تو اس میں جو ہے وہ مزید ہم پریشان ہو سکتے ہیں اور ذکر حسین پہ حرف آ سکتا ہے. تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر مجمع میں کوئی شخص ایسا کوئی پمفلیٹ تقسیم کرے، چاہے کوئی ہو، تو آپ اس کو ہاتھ میں نہ لیں، بلکہ آپ جس طرح آئے ذکر حسین کریے. اور ذکر حسین عبادت ہے، اور ذکر حسین کرنے کے بعد پھر آپ اپنے اپنے گھروں کو خیر کے ساتھ لوٹ جائیے. اللہ تعالیٰ ذکر حسین جب تک سانس میں سانس ہے اس وقت تک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کھڑے ہو جائیں. صلاۃ السلام. سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو. عباس علمدار زخموں سے چور چور، عباس علمدار زخموں سے چور چور، اس پہ کرے رضا کو ہمارا سلام ہو، کرے رضا کو ہمارا سلام ہو. سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو. اکبر سے نوجوان بھی رنگ میں ہوئے شہید، اکبر سے نوجوان بھی رنگ میں ہوئے شہید. ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو. سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو. اصغر سنن جان پہ لاکھوں درود ہوں، اصغر سنن جان پہ لاکھوں درود ہوں. مظلوم بے گناہ کو ہمارا سلام ہو، مظلوم بے گناہ کو ہمارا سلام ہو. سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو. دریا رواں ہے جوش میں آنکھوں کے سامنے، دریا رواں ہے جوش میں آنکھوں کے سامنے. پیاسوں کے پیشوا کو ہمارا سلام ہو، پیاسوں کے پیشوا کو ہمارا سلام ہو. سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو. ناصر بلا شام کہتے ہیں بار بار، ناصر بلا شام
سلام ہو مہمان کربلا کو ہمارا سلام ہو سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو حسنة وقنا عذاب النار